ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹی تہمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یعنی یہ دو عظیم ترین جرائم میں باہم برابر ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلانا یا کوئی جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دینا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو پھر کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا، کہاں ہے تمہارے وہ شرکا جن کا تمہیں گمنڈ ہو گیا تھا؟ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، دیکھو کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر اور جو افطرا انہوں نے کیا ہوا تھا وہ سب ان سے گم ہو جائے گا۔ عذاب کو دیکھ کر اس وقت وہ یہ دعوے کریں گے کہ فلاں دیوی انہیں بچا لے گی اور فلاں دیوتا ان کی سفارش کرے گا، یہ سب وہ بھول جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ مکہ میں قریش کے سرداروں کے لیے جب عوام کو ایمان لانے سے روکنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے بھی علماء یہود کی طرح ایک ترکیب نکالی۔ وہ بڑے اہتمام کے ساتھ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے اور بڑے انہماک سے کان لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے۔ وہ یہ ظاہر کرتے کہ ہم سب کچھ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں تاکہ عام لوگ دیکھ کر یہ سمجھے کہ واقعی ہمارے فہم سردار یہ باتیں سننے، سمجھنے اور ماننے میں سنجیدہ ہیں، مگر پھر بعد میں عوام میں آ کر ان باتوں کو رد کر دیتے۔ عام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ ان کی ایک چال تھی تاکہ عوام یہ سمجھے کہ ہمارے یہ سردار سمجھدار اور ذہین ہیں۔ یہ لوگ شوق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتے اور پورے انہماک سے ان کی باتیں سنتے، پوری توجہ سے ان کی باتیں سنتے۔ پھر اگر یہ لوگ اس دعوت کو سننے اور سمجھنے کے بعد رد کر رہے ہیں تو آخر اس کی کوئی علمی اور عقلی وجوہات تو ہوگی۔ لہٰذا آیت زیر نظر میں ان کی اس سازش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کی باتیں بظاہر بڑی توجہ سے کان لگا کر سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ ان کو سمجھ نہیں سکتے اور ان کے کانوں کے اندر ہم نے ثقل پیدا کر دیا ہے، اور اگر یہ ساری نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں دیکھ بھی لے تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور دماغوں پر یہ پردے کیوں ڈال دیے؟ یہ سب کچھ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہے کہ جب نبی کے مخاطبین اس کی دعوت کے مقابلے میں حسد، تکبر اور تعصب دکھاتے ہوئے اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں تو ان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لی جاتی ہیں، جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر کر دیا ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے، لہٰذا ان کا بظاہر ہر توجہ سے سننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا ان کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ حتیٰ اذا جاؤوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہاں تک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا اور مناظرہ کرتے ہیں اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو آپ سنا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں ہلاک کر رہے کسی کو سوائے اپنے آپ کے، لیکن انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور کاش تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے پر تو یہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کریں گے اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پکے اور سچے مومن بن جائیں گے۔ بل بدا لَهُم مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قبل، بلکہ یہ تو ان پر وہی حقیقت ظاہر ہوئی ہے جو اس سے پہلے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں حقیقت کا علم نہیں تھا،
حق پہلے ہی ان پر واضح تھا، بات ان پر پوری طرح کھل چکی تھی، لیکن اس وقت ان پر حسد، بغض اور تکبر کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اگر بالفرض انہیں لوٹا بھی دیا جائے تو پھر وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں روکا جا رہا تھا، اور وہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ دنیا میں جا کر پھر وہاں کے تقاضے سامنے آ جائیں گے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر بس ہماری دنیا ہی کی زندگی، اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ جیسے آج کل کفر و الحاد کے مختلف شیڈز ہیں، نزول قرآن کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ آج ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں لیکن رسالت کو نہیں مانتے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل ملحد اور مادہ پرست ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم خود ہی پیدا ہوتے ہیں اور خود ہی اپنی طبعی موت مر جاتے ہیں، اور ہماری زندگی صرف یہی ہے، مرنے کے بعد اٹھنے والا کوئی معاملہ نہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کفر و شرک کے مختلف شیڈز موجود تھے۔ قریش کے اکثر لوگ اور عرب کے بیشتر مشرکین اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، بعث بعد الموت کو بھی مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ دیوی دیوتاؤں کی سفارش اور شفاعت کے قائل تھے کہ قیامت کے دن ہمیں فلاں چھڑا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں ہمارا حمایتی اور مددگار ہوگا۔ لیکن ایک طبقہ ان میں سے ایسا بھی تھا جو کہتا تھا کہ ہماری زندگی بس اسی دنیا کی حد تک ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ یہاں اس آیت میں انہی لوگوں کا تذکرہ ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ عَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جب کہ یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اس وقت وہ پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ تو وہ کہے گا کہ اب مزہ چکھو عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں۔